أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ العلی العظیم۔ یہاں سے سورہ رحمان کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کچھ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا کہ پانی کا اللہ تعالی نے جو نظام بنایا، میٹھا کڑوا اور دونوں کے بیچ میں پردہ، اور پانی سے سمندروں سے اللہ تعالی نے موتی جواہر آپ کے لیے نکالے، کشتیوں کے ذریعے سے آپ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہو، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ موجوں میں آپ کی سفر کو محفوظ رکھتے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی۔ تو یہاں ان دوسرے رکوع کے اندر ابھی جو آیات کریمہ میں نے تلاوت کی، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے عظمت و جلال کا تذکرہ بھی فرمایا، اور دنیا کے جس رنگا رنگی کے پیچھے لوگ مست ہوتے ہیں اس کے فنا کا ذکر فرمایا کہ یہ بھی ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا گیا کہ آپ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، اللہ ہی ہے جو سب پوری دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، اور ایسا دن آئے گا کہ تمہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، جو کچھ تم کرتے ہو سب کا ذرے ذرے کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کہیں باہر بھاگ نہیں سکتے، نکل نہیں سکتے، آخر آپ کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کل من علیہا فان، جو کچھ بھی اس زمین پر ہے سارا کا سارا فنا ہونے والا ہے، بھلے انسان ہوں جنات ہوں، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں ہیں، یہاں تک کہ سونا چاندی ہے، یہ جو خزانے زمین کے اندر پڑے ہوئے ہیں یہ سارے ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز دنیا کے اندر باقی نہیں رہے گی، سارے کے سارے مردہ ہو کر کے زمین کے اندر چلے جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور باقی رہے گی صرف اللہ کی ذات جو جلال اور عظمت والی ذات ہے۔ ایسا وقت آئے گا کہ پوری دنیا فنا ہو جائے گی، پہلے بھی ایسا ہی تھا، دنیا کے اندر کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف اللہ بس۔ پھر جب اللہ رب العالمین نے چاہا کہ اپنی قدرت کو
اپنے الوہیت کو، اپنے معبود ہونے کو دنیا کے سامنے ظاہر فرمائیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو پیدا فرمایا، زمین پیدا ہوئی، آسمان پیدا ہوا، زمین کے سارے خزانے، آسمان کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائیں، اور ساری چیزیں کن فیکون سے پیدا ہوئیں، بس حکم ہوا پیدا ہو جا تو ہو گئی۔ لیکن صرف انسان تھا جس کے بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے الگ سے ترتیب مقرر فرمائی، مٹی لے آؤ، مٹی کو گوندا گیا، پھر اسی کو پورا مجسمہ بنا کر کے کچھ عرصے تک رکھا گیا، پھر دنیا کو دکھلایا گیا، فرشتوں کو، جنات کو، دیکھو یہ اس انسان کو میں پیدا کر رہا ہوں جو کہ اشرف المخلوق ہوگا، اور سب دنیا کے اندر حکومت کرنے والا یہی ہوگا۔ اور پھر اس وقت میں جو مخلوق تھی اس کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ تو یہ انسان کے بنانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ترتیب تبدیل فرمائی، ورنہ ہر چیز کو بنانا اللہ کے سامنے ایسا ہی ہے، پھر صرف ارادہ فرمایا کہ ہو جا تو ہو جاتا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو یعنی شروع کے اندر بھی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے دنیا کو پیدا فرمایا، پھر ایسا وقت آئے گا کہ کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف اللہ ہی کی ذات باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آپ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں۔ یعنی جب ہر چیز کو فنا ہونا ہے، صرف اللہ ہی کی ذات باقی ہے، اور یہ آپ کو ابھی سے بتا دیا جاتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان کہ پہلے سے بتایا گیا ایسا وقت آئے گا کہ ہمیں جانا ہوگا، اس لیے پہلے سے تیاری کر لیں۔ دنیا کے اندر ہی اگر کسی کو بول دیا جائے بھائی کسی بھی ٹائم پر آپ کو سفر پر جانا ہے، تیاری کر لینا، تو ساری تیاری پہلے سے کر لیتے ہیں۔ آپ نے حج کے لیے فارم بھر دیے، ابھی آپ کو ویزا ملا نہیں ہے، آپ کو پاسپورٹ وغیرہ ملا نہیں ہے، ابھی آپ پہلے سے انتظار میں ہوتے ہیں، ابھی پیسے وہ جمع کرانے سے پہلے ہی آپ تیاری کر لیتے ہیں، احرام لینا ہے، پٹا لینا ہے، اور یہ کرنا ہے، یہ کرنا، ساری تیاری پہلے کیوں کر لیتے ہیں؟ حالانکہ ابھی تک حکم تو نہیں آیا نہیں ہے کہ چلو، تو یہ پہلے سے تیاری کرنے کی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی بتلا دیا کہ تمہیں فنا ہونا ہے، جو تیاری کرنی ہے پہلے سے کر لو۔ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے رہتے ہیں سارے آسمان والے بھی، زمین والے بھی، اور ہر دن اللہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آپ اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے انسانوں اور جنوں۔ آسمان کی ساری چیزیں، زمین کی ساری مخلوق اللہ ہی سے مانگتے رہتے ہیں، کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی رحمت سے کے بغیر وہ زندہ رہ سکے۔ ہم کھانے میں اللہ کے محتاج، پینے میں اللہ کے محتاج، چلنے پھرنے میں اللہ کے محتاج، سانس لینے میں اللہ کے محتاج، ہمارے جسم کے اندر جتنی طاقتیں چل رہی ہیں، جتنی مشینیں چل رہی ہیں، سب کے اندر اللہ کے محتاج۔ اللہ تعالیٰ کے یعنی مہربانی سے ایک لمحے کے لیے بھی ہم بے پرواہ نہیں ہو سکتے، ہر لمحے میں ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ساری چیزیں مجھ سے مانگتی رہتی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ بھی اللہ کا محتاج، تو انبیاء کرام بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج، رو رو کر کے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ ہی سے مانگتے رہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ ایک نئی شان میں ہوتا ہے، یعنی یہ جو دہریہ قسم کے لوگ بولتے ہیں نا کہ کوئی دنیا کو پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں، ایک مرتبہ بس اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور پھر ابھی دنیا خود بخود چل رہی ہے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا نہیں، ہر دن اللہ ہی کا کام ہوتا ہے، اللہ کے کام کے بغیر، اللہ کی قدرت کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی۔ کیا کام ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا روزانہ نیا شان، نیا کام کیا ہوتا ہے؟ تو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو خوشی دینا، کسی کو غم دینا، کسی کو بیماریوں سے شفا دینا، کسی کو بیمار کرنا، کسی کو رزق روزی بڑھا کر دینا، کسی کو گھٹا کر دینا، کسی کو دنیا کی چیزیں گھٹانا، کسی کے لیے بڑھانا،
یہ سارے کام اللہ ہی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کے بس میں نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے، ورنہ دنیا کے لوگوں کے پاس اگر یہ چیزیں آ جائیں نا، ایک دوسرے کو مار دیں، یہ میری بات نہیں مانتا، اس کو میں کیوں روزی دوں؟ اس لیے اللہ رب العالمین نے نہ وڈیرے کے ہاتھ میں روزی رکھی، نہ حکومت کے ہاتھ میں روزی رکھی، روزی اللہ نے اپنے پاس رکھی۔ صرف اللہ کی مانو، باقی روزی کا انتظام خود ہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک شخص نے بولا کہ یہ جو مولوی لوگ کہتے ہیں نا کہ روزی اللہ نے جو مقدر میں لکھی وہ مل کر رہے گی، آج میں کھانا نہیں کھاتا، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ جا کر کے جنگل میں کسی جگہ پر سو گیا، بیٹھا سوتے آنکھ کھلی، پھر بیٹھا رہا، کوئی بندے وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بندہ سویا ہوا ہے، اس کے قریب آ کر کسی نے کوئی پھل فروٹ وغیرہ رکھ دیا ہے، لیکن یہ کھا نہیں رہا۔ وہ جیسے ہی سامنے سے گزرنے لگے، دیکھا کہ یہ پھل فروٹ بھی پڑا ہوا ہے، یہ بندہ بھی بیٹھا ہوا ہے اور کھا نہیں رہا۔ تو انہوں نے آ کر کے قریب میں بولا کہ یہ کھاؤ، کیوں نہیں کھا رہا؟ بولا نہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ بولا کہ آپ کو کھانا ہے بھلے کھا لو۔ بولا نہیں ہمیں تو کھانا ہے، لیکن تو نہیں کیوں نہیں کھا رہا؟ یہ بول رہا ہے نہیں مجھے نہیں کھانا۔ آپس میں اشارہ کر رہے ہیں شاید اس کے اندر اس نے زہر وغیرہ ڈالا ہے، ہمیں مارنا چاہ رہا ہے۔ اس کو زبردستی پہلے اس کو کھلایا پھر خود کھایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کے اوپر اگر نام لکھا تھا کہ یہ اس کو کھانا ہے تو اسی کو کھانا ہی پڑا۔ ان الرزق لیطلب العبد کما یطلب اجلہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رزق ایسے تمہیں ڈھونڈتا رہتا ہے جیسے تمہاری موت ڈھونڈتی ہے۔ جیسے تجربے کے حساب سے آپ دیکھتے ہو کہ موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا نا، تو رزق سے بھی کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ یہ جو لوگ مرتے ہیں تب مرتے ہیں جب ان کی روزی ختم ہو جائے، روزی باقی ہو اور مر جائیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھلے کسی کو گولی بھی لگے تو جب تک اس کی روزی ختم نہیں ہوگی تب تک مرے گا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہی کا یہ کام ہے جو پوری دنیا کو چلا رہے ہیں۔ آگے پھر اللہ رب العالمین نے تھوڑی سی دھمکی دی، سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، اے بھاری چیزوں انسانوں اور جنوں، ہم تمہارے لیے جلد ہی فارغ ہو جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، آپ اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہم آپ کے لیے فارغ ہو جائیں کہ مقصد یہ ہے کہ ابھی جو دنیا کا نظام چلا رہے ہیں، کروڑوں لوگوں کو روزی دینا، ان کو سانس کے لیے ہوا دینا اور ان کے ہر چیز کی ضرورت کو پورا کرنا، ان قریب یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ پھر کیا رہے گا؟ صرف تمہارا حساب کتاب رہے گا۔ اگر اچھے ہو تو پھر جنت، برے ہو تو پھر جہنم۔ ہم پورے نظام کو چھوڑ کر کے تمہاری طرف متوجہ ہو کر کے اور تمہارا ہی حساب کتاب کریں گے۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ابھی کوئی اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب کرنا چاہیں تو کوئی مشکلیں نہیں کر سکتے، مصروف ہیں، نہیں۔ ابھی بھی اگر اللہ تعالیٰ بھلے کتنے بھی مصروف ہیں کیا بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تھکن کا یا پھر آرام کا اس طرح کا کوئی تصور ہی نہیں۔ ایک لمحے کے اندر جو اربوں لوگوں کو ساری ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں تو ان کا حساب کتاب بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایک دھمکانے کے لیے کہ ہم بالکل اور کام کاج سب چھوڑ کر کے تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، پھر تمہارا حساب کتاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان کے کناروں سے کہیں بھاگ جاؤ، زمین کے حدود سے کہیں نکل جاؤ تو بھاگ کر دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، اللہ بڑی طاقت کے بغیر تم بھاگ نہیں سکتے اور وہ طاقت تمہارے پاس ہے نہیں۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرنی، اللہ کا حکم نہیں ماننا تو بھاگ کر دکھاؤ نا۔ کہاں بھاگو گے؟ آسمانی حدود سے نکل جاؤ، زمین کے حدود سے نکل جاؤ، اگر نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ اور نکلنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے جو اللہ رب العالمین کے مقابلے میں ہو، اور ایسی بڑی طاقت نہ فرعون کے پاس تھی نہ نمرود کے پاس تھی۔ تم کون ہوتے ہو جنہوں نے بولا تھا ہم خود خدا ہیں، رب ہیں، معبود ہیں؟ وہ بھی تڑپ تڑپ کر کے ذلیل و رسوا ہو کر کے مرے۔ آپ کہاں بھاگ سکتے ہو اللہ کی قدرت سے؟ جب نہیں بھاگ سکتے تو پھر مانو، پھر مان کر چلو، اسی میں تمہارے لیے خیر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آپ اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے انسانوں اور جنوں؟
یرسل علیکما شواظ من نار و نحاس، اور بھیج دیا جائے گا تمہارے اوپر شعلہ آگ کا اور دھواں، فلا تنتصران، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے، آپ بھاگ نہیں سکتے۔ اگر بھاگنے کی کوشش کی نا تو ایسا شعلہ آئے گا، ایسا دھواں آئے گا کہ تم مارے جاؤ گے۔ شعلہ آئے گا اوپر سے اللہ کی طرف سے، کوئی چنگاری آئے گی، وہی مر گیا، اس سے بھی تم بھاگ نہیں سکتے۔ دھواں آئے گا یعنی تمہارا سانس گھٹ جائے گا، تم سانس بھی نہیں لے سکو گے، جہاں بیٹھے ہو وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تمہارے لیے آکسیجن کو ختم کر دیں گے، اپنے سانس میں گھٹ گھٹ کر کے مر جاؤ گے۔ اللہ کی قدرت سے کہیں بھاگ نہیں سکتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اتنی بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ تمہارے نیک بننے کا انجام یہ، برے بننے کا انجام یہ، اس کے باوجود آپ کیا چاہتے ہو کس طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے، اس طریقے سے سمجھانا، اتنا اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر انعام اور مہربانی کرنا اب بھی نہیں سمجھتے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پھر آپ اپنے رب کے کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اے انسانوں اور اے جنوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد